جی، حارث سلطان کا آپ نے بیان سنا ہے. اس نے اس کرسٹوفر ہچنس ایتھیسٹ فلاسفر کا ذکر کیا ہے کہ وہ کہتا ہے میری زندگی کا سب سے بڑا افسوس یہ رہے گا کہ میں مرنے کے بعد کسی انسان سے یہ پوچھ نہیں سکتا تھا کہ ہاں بھی اب بتاؤ مرنے کے بعد زندگی ہے کہ نہیں. تو یہی ایمان اور اعتقاد حارث سلطان کا بھی ہے. تو اسی پر آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا کوئی ایسی شخصیت ہے جس سے ہم یہ جان سکتے ہیں موت کے بعد زندگی ہے. تو اس کے لیے حارث سلطان، غالب کمال اور ملحیج سرکاری ان سب سے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی زندگی کا یہ افسوس نہیں ہونا چاہیے. کرسٹوفر ہچنز مر چکا ہوا ہے. آپ اس سے نہیں پوچھ سکتے کہ موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا. ہاں، اس کو ضرور پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کے مرنے کے بعد اب اس کے ساتھ موت کے بعد زندگی ہے کہ نہیں. اس نے زندگی کے مالک کو دیکھا ہوگا. لیکن آپ کو میں آپ کی زندگی میں اس زندگی کے مالک کی خوشخبری دینا چاہتا ہوں جو امید اور ثبوت کے ساتھ ہے، بغیر ثبوت کے نہیں. اور وہ ثبوت بھی انڈیپینڈنٹ اور ہسٹوریکل ثبوت، ایویڈنس ہیں. اس کے لیے آپ کو یہ ڈیبیٹ واچ کرنی ہوگی شبیر علی اور مائک لکونا کے درمیان. اس میں ہسٹوریکل ایویڈنسز صرف ڈسکس ہوئے ہیں مسیح کی موت، ان کے دفن ہونے اور ان کے جی اٹھنے پر. ڈڈ جیزس رائز فرام دا ڈیڈ؟ اور یاد رکھیں یہ وہ ہسٹوریکل ڈیبیٹ ہے جس کے بعد بہت سارے مسلمان کرسچن ہوئے تھے. اس کی 2 مثالیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ مصطفیٰ، اس ویڈیو کو آپ دیکھ کے جان سکتے ہیں جب انہوں نے ہسٹوریکل ایویڈنس، انڈیپینڈنٹ ریفرنسز دیکھے مسیح کی موت، ان کے دفن ہونے اور ان کے جی اٹھنے کے، تو یہ کرسچن ہوئے. ایک دوسرے مسلمان بھائی نبیل قریشی، یہ بھی اسلام سے انہوں نے مسیحیت کو قبول کیا. یہی ڈیبیٹ واچ کر کے شبیر علی اور مائک لکونا کے درمیان، جس میں ہسٹوریکل ایویڈنس اور ریفرنسز ڈسکس ہوئے تھے. تو آپ کے لیے بھی آج یہ دعوت ہے کہ گاسپل صرف نہیں، انڈیپینڈنٹ سورسز اور ہسٹوریکل ایویڈنسز موجود ہیں. کس بات کے؟ کہ مسیح صلیبی موت کے بعد انہیں دفن کیا گیا اور ان کی قبر خالی، اور اس کے بعد جی اٹھنے کے بعد، موت کے بعد، دفن ہونے کے بعد، خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد وہ 500 کے قریب لوگوں پر ظاہر ہوئے، انکلوڈنگ ہز ڈسائپلز، اپنے شاگردوں کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد ان کے شاگردوں کی زندگی کا ٹرانسفارم ہونا، جو ڈر کر چھپ کر بیٹھے تھے، مسیح کو جی اٹھنے کے بعد دیکھ کر، زندگی کے مالک کو دیکھ کر، ان کا موت سے بالکل بھی ڈر ختم ہو گیا. اور انہوں نے یہ خوشخبری، اس زندگی کی خوشخبری موت کے بعد، اس امید کی خوشخبری ثبوت کے ساتھ اتنی پھیلائی کہ یہ خوشخبری آج حارث سلطان، ملحیج سرکاری اور غالب کمال تک پہنچ رہی ہے. تو میرے بہن بھائیوں، آپ یہ ایمان رکھ سکتے ہیں. آپ کو افسوس کی ضرورت نہیں بلکہ خوشی منانے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے گاسپل آف جان چیپٹر 11 اور ورس 25-26 میں کہا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، یعنی زندگی کا مالک میں ہوں. موت کے بعد دوبارہ زندگی دینے کا اختیار میرے پاس ہے. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا. یہ اس ابدی زندگی کی بات ہے. اور جو کوئی زندہ ہے، مجھ پر ایمان لاتا ہے، وہ اب تک کبھی نہ مرے گا. ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ اس نے کھول دیا. اسی لیے اس نے انسانی ظہور لیا تھا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن موت، اسے وہ شکست دے کر اسے زندگی میں بدل دے. تو کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے ملحیج سرکاری؟ کیا حارث سلطان اور غالب کمال، تم افسوس کو چھوڑ کر خوشی منا سکتے ہو؟ کیونکہ امید، اور امید بھی ثبوت کے ساتھ، خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی، کہ اب
موت کے بعد زندگی ہے، اور یہ خوشخبری آپ تک پہنچی ہے، آپ اسے قبول کر سکتے ہیں نبیل قریشی کی طرح، مصطفیٰ کی طرح، اور ان سب مسلمان بہن بھائی، ہندو، سکھ، بدھسٹ، ملحد، ایتھیسٹ، ان کی طرح آپ ایمان لے کر آ کر ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں انعام کے طور پر۔ تو ثبوت ہے، اس پر آپ ایمان لا سکتے ہیں۔ اس کے لیے خدا آپ کو برکت دے۔